جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ جیسا کہ آپ نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ انسان فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے، اس سے انسان کے دماغ کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ابھی 2-3 دن پہلے ایک چھوٹا سا مضمون پڑھا میں نے، بہت دلچسپ ہے، سننے جیسا ہے۔ اس مضمون میں لکھا تھا کہ انسان کا جو دماغ ہے یہ زیادہ فاسٹ کام کرتا ہے یا گوگل سرچ انجن زیادہ فاسٹ کام کرتا ہے؟ کیونکہ گوگل پر اگر آپ کو کوئی چیز سرچ کرنی ہے تو جیسے آپ کو گوگل پر لکھا آپ نے ادب، تو آپ کو وہ 600 ملی سیکنڈ میں، یعنی آدھے منٹ سے کچھ زیادہ، 600 ملی سیکنڈ میں آپ کو ادب سے متعلق انٹرنیٹ پر کیا کیا لکھا ہوا ہے سب آپ کے سامنے لا کر وہ رکھ دیتا ہے۔ کتنے؟ 1000 ملی سیکنڈ کا 1 سیکنڈ ہوتا ہے، اور 600 ملی سیکنڈ میں آپ کے سامنے وہ لا کر رکھ دیتا ہے کہ ادب کا لفظ انٹرنیٹ کے اوپر 10 لاکھ مرتبہ آیا ہے، اور وہ کہاں کہاں ہے وہ سب آپ کے سامنے لا کر دیتا۔ اب اس کے ساتھ پھر انہوں نے سوال کیا کہ انسان کا دماغ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ انسان کا دماغ زیادہ تیز ہے یا گوگل سرچ انجن جو دنیا کا سب سے سپر سرچ انجن، اس سے زیادہ تیز اور کوئی سرچ انجن آج تک کے ابھی تک کے وجود میں آیا نہیں؟ تو پھر انہوں نے اس کو مثال دی، تو مجھے بھی تھوڑا سا عجیب سا لگا مثال۔ انہوں نے مثال دی کہ ایک فاسٹ بولر شعیب اختر، کہا یہ گیند پھینکتا ہے، اس کے ہاتھ سے گیند نکلتی ہے، تو اس کے ہاتھ سے گیند نکلنے تک سامنے جو بیٹسمین کھیل رہا ہے اس کے بلے تک پہنچنے تک کہ اس کے پاس جو وقت ہوتا ہے وہ 400 ملی سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ 400 ملی سیکنڈ، یعنی 600 ملی سیکنڈ سے کم ہوا نا، یعنی تقریباً 1/3 کم ہو گیا، 30% کم ہو گیا۔ تو کہا یہ 400 ملی سیکنڈ میں وہ گیند 200 ملی سیکنڈ میں ٹپا کھاتی ہے، اس کے بعد کتنا ٹپا کھانے کے بعد وقت بچا اس کے پاس؟ 200 ملی سیکنڈ۔ تو اس 200 ملی سیکنڈ میں بیٹسمین کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ گیند کہاں جا رہی ہے، آف میں جا رہی ہے، لیگ میں جا رہی ہے، باؤنس ہو رہی ہے۔ اگر وہ باؤنس ہو رہی ہے تو میرے سر میں وہ لگ سکتی ہے، تو میں اپنے سر کو بچانے کے لیے سر کدھر اور کتنی مقدار میں جھکاؤں، کتنا بیٹھ جاؤں، میں کس طرف جھکوں۔ کہا یہ سب کچھ کرتا ہے، اتنا پورا پروسیس کرنے کے لیے کتنی چیزیں ایکٹیو ہوتی ہے۔ بہت اچھے انداز میں اس نے سمجھا ہے۔ کہا اس 200 ملی سیکنڈ میں انسان گیند دیکھتا ہے، گیند کی رفتار کو بھانپتا ہے، اس کو ناپتا ہے کہ کتنی دیر میں وہ میرے سر تک پہنچنے والی ہے، پھر اس کے بعد وہ آنکھ وہ سگنل دماغ کو دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد دماغ کے اندر میں کروڑوں انسان کے نیورون ہے، وہ نیورون حرکت میں آتے ہیں، حرکت میں آنے کے بعد وہ باڈی کے جو مسل ہے ان مسل کو سگنل بھیجتے ہیں کہ بھئی گیند آپ کو لگ سکتی ہے، لہذا آپ اتنے ڈائمنشن کے اندر میں اتنا آپ جھک جائیے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ کہا ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ کہا یہ سارا لاکھوں اور کروڑوں چیزیں ایک دوسرے کو سگنل بھیجتی ہے، کتنی دیر میں؟ 200 ملی سیکنڈ میں۔ کتنی دیر میں ہے؟ 200 ملی سیکنڈ۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ اچانک کیا سنا ہے؟ میں نے اس لیے سنا ہے کہ سر نے کہا کہ اگر آپ فزیکل اعتبار سے ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آپ کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، آپ کچھ کھیلتے ہیں، تو اس سے آپ کے دماغ میں بھی اثر ہوتا ہے، دماغ بھی تیز کام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تھوڑے سے ٹائم میں ڈیسیزن لینے کا عادی ہو گیا، ہو تھوڑے سے وقت میں ڈیسیزن لینے کا وہ کیا بن گیا؟ عادی بن گیا۔ اب کوئی بھی مصیبت آئے گی تو فٹ سے وہ کیا کرے گا؟ ڈیسیزن لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈیسیزن میکر بن گیا ہے، تو بہت تیزی کے ساتھ وہ، تو اس لیے کہ یہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یہ فزیکل ایکٹیویٹی اسی لیے آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، تو کچھ حبشی غلام جو تھے، حبشی بچے جو تھے، وہ نیزے سے کھیل رہے تھے، تلوار اور نیزے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے،
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے پاس کھڑے ہو کر کیا کرنے لگی، دیکھنے لگی. اتنے میں آگے حضرت ابو بکر نے آئے اور پیچھے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو چوکا دے گئی، تو کیوں دیکھتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اترو، کہا اے ابو بکر چھوڑ دو اس کو. ہاں وہ کھیل ہو رہا ہے، دیکھ رہی ہے، کوئی حرج نہیں، آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ ماں بنے تو اسے بھی اپنے بچوں کی اس طرح سے فزیکل ٹریننگ اور تربیت کرنے کا موقع مل سکتا ہے، تو یہ کیا کرے گی؟ اس نے جب دیکھا ہوگا، سیکھا ہوگا تو وہ کر سکتی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ اس زمانے کا کھیل تھا. اس زمانے میں کرکٹ نہیں تھی، اس زمانے میں ہاکی نہیں تھی، اس زمانے میں بیڈمنٹن نہیں تھا، اس زمانے میں وہی کھیلا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو زمانے جاہلیت کے قریب کا زمانہ تھا، سوائے لڑائی جھگڑے کے اور کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، تو ان کے کھیل بھی ایسے ہی ہوتے تھے جو اس سے ملتے جلتے ہوتے تھے. لہذا اس بنا پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن کے اعتبار سے، یعنی بدن کو تو فائدہ ہے ہی کہ ہمارا نظام دفاع، قوت دفاع جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. ابھی جیسے آج سر کے ساتھ ہم پیدل گھومے کافی دیر تک، میں نے سر سے ہی کہا کہ میں نے چلنا شروع کیا، تھوڑا سا جم میں جانا شروع کیا ہے تو الحمدللہ مجھے تھکاٹ محسوس نہیں ہوئی. اگر میں چلتا نہیں تو ابھی اتنی دیر میں تو میں کیا ہو چکا ہوتا، تھک چکا ہوتا. تو انسان کا جو پاور ہے، اسٹیما پاور جو ہوتا ہے انسان کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. اور دوسری ایک چیز میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے پڑھی کہ ایک ہوتا ہے آئی کیو ٹیسٹ اور ایک ہوتا ہے ای کیو ٹیسٹ. تو اس میں لکھا کہ ای کیو ٹیسٹ، کہا کہ آپ نے سنا تو آپ کا ایسا سمجھ میں آئے گا کہ آئی کیو، انسان کا ذہن کتنا تیز کام کرتا ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن ای کیو ٹیسٹ یہ تو غلط لگتا ہے کہ آئی کی جگہ پر ای کسی نے غلطی سے کہا کہ نہیں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں. کہا کہ اب تک کہ دنیا ایسا سمجھتی تھی کہ انسان کے دماغ کا جو ٹیسٹ ہے کہ جو جتنا تیز ہوتا ہے وہ اتنا ترقی کرتا ہے. کہا نہیں، اب 21ویں صدی میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آئی کیو انسان کے الگ چیز ہے اور ای کیو الگ چیز ہے. کہا کیسے؟ کہا آئی کیو تو انسان کے ذہن کے سوچنے کی کیپیسٹی، یہ تو اللہ کی طرف سے، اس میں انسان کچھ کر سکتا نہیں، ہاں تجربات سے اور پڑھ کر اس کو بڑھا سکتا ہے اس کی کیپیسٹی کو. لیکن ای کیو ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ ای کیو ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیسے نازک حالات میں، کیسے تکلیف میں حالات میں اپنے آپ کو کس طریقے سے کنٹرول کرتا ہے. تو اس میں لکھا کہ ہر ذہین آدمی یہ سکسیس نہیں ہوتا ہے، بعض مرتبہ کمزور ذہن کے آدمی بھی سکسیس ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا آئی کیو تو کمزور ہے مگر اس کا ای کیو اسٹرانگ ہے. یعنی کیسے حالات میں اپنے آپ پر کیسے قابو پانا، وہ اس نے اپنے اندر اتنی زیادہ کیپیسٹی اس کے اندر پیدا کر لی ہے کہ وہ کیسے سے سنگین حالات میں بھی اپنے ذہن کے کمزور ہونے کے باوجود بھی وہ بہترین ڈیسیژن لے سکتا ہے. تو کہا کہ وہ کامیاب ہوتا ہے. تو کہا کہ اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ انسان کو اپنی ذہنی ورزش اور بدنی ورزش دونوں کی طرف کیا کرنی چاہیے؟ توجہ دینی چاہیے. بہرحال یہ چونکہ اچھا موقع تھا، آپ بھی ہمارے درمیان، فاروق شیخ صاحب بھی تشریف رکھے تھے، میں نے جیسے ان کی باتیں سنی تو چونکہ میں پڑھتا رہتا ہوں تو ابھی کا تازہ کچھ پڑھا ہوا تھا میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ دوں. بہرحال تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی ابھی یہی بتا رہے تھے کہ مسلمان عورتوں کا بکثرت سیزری ہوتی ہے ڈیلیوری کے موقع پر. کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا ہم لوگ صرف ایسا کہتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ جلدی سے جان بوجھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 20-25% مان لیا کہ وہ بھی صحیح، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری عورتیں اب کیا ہے، اچھا گھر ہے تو کام والی آ جاتی ہے، وہ برتن دھو لیتی ہے، کپڑے دھو لیتی ہے، اب اس کو کچھ کرنا ہوتا ہی نہیں، موبائل آ گیا تو وہی لگے بیٹھے رہتی. تو ظاہر سی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کچھ، تو کمزور ہے، نظام دفاع مضبوط نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ بچہ پیدا کرنا یہ تو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. حضرت مریم جیسی صابرہ وہ کہہ دیتی ہے یا لیتنی کہ ہائے کاش کہ میں مر چکی ہوتی. قرآن کریم میں بیان کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب درد ذہ اٹھا تو حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سورہ مریم میں قرآن نے بیان کیا یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش مت قبل هذا،
یہ درد ذہ سے پہلے میں مر چکی ہوتی، ونسی منسی اور بھلا دی گئی ہوتی. تو ظاہر سی بات ہے اس میں کتنی طاقت لگتی ہوگی عورت کو کہ حضرت مریم جیسی عورت وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو بھی کیسا ہونا چاہیے، ہماری مضبوط ہونا چاہیے. تو مجھے ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی، تو میں نے کہا کہ یہاں تو جم کے لیے نہیں آ سکتی ہے، لیکن عورتوں کے لیے ہلکا پھلکا کچھ ہو تو ادھر ہم بنا کے کیا کر سکتے ہیں، ان کا شروع کر سکتے ہیں. بہرحال تو ہماری کوشش رہے گی کہ فزیکل اعتبار سے بھی ہم اچھی طرح سے، ہم بھی، ہمارے گھر والے بھی، ہمارے بچے بھی ایکٹیو ہو. اس کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم پرووائڈ کریں گے. اب آپ کا کام ہے آپ اس سے کتنا استفادہ کرتے ہیں. میں ایک بار پھر فاروق شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو بھی احباب ان کو لے کر یہاں پر آئے ہیں، ہمارے نندربار کے فیمس، کیا نام آپ کا؟ زبیر بھائی. زبیر بھائی یہ وسیم بھائی کے دوست ہے. وہ کیا ہے، دوستی سے کڑی ملتی گئی. وسیم بھائی کے وہ دوست ہے. تو وسیم بھائی نے کہا کہ ان کو لانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ زبیر بھائی جن کا آپ سیخ کباب کھاتے رہتے ہیں، مشہور ہے نندربار کا، تو انہوں نے ان سے کہا، پھر انہوں نے ان سے رابطہ کیا، پھر میں نے رابطہ کیا. اس طریقے سے ان کو بہت مشکل سے ہم یہاں پر لے کر آئے. بہرحال لیکن الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ جتنی مشکل سے آئے ہیں اتنے کام انشاءاللہ آئندہ آسان ہو جائیں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی کو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی صحت کا خیال رکھو بیماری سے پہلے. اغتنم خمسا قبل خمس صحتک قبل سقمک. 5 چیزوں سے پہلے خیال رکھو. تو حضور نے فرمایا کہ اپنی صحت کا خیال رکھو اپنی بیماری سے پہلے. کہ آپ نے صحت کی حالت میں اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوگا تو بیماری آئے گی نہیں، اور بیماری آئے گی بھی تو آپ اس کا مقابلہ کر سکیں گے. وشبابک قبل حرمک. اور اپنی جوانی کا خیال رکھو بڑھاپے سے پہلے. وفراغک قبل شغلک. اور اپنے فراغ کے وقت کو، اپنے جو مشغول وقت نہیں ہے اس کو مشغول ہونے سے پہلے اس کا خیال رکھو. کتنی اچھی تعلیمات ہے. بہرحال اتنی حسین و جمیل تعلیمات اور اتنی دنیا اور آخرت میں کامیابی والی تعلیمات آپ کو سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات کی کہیں مل سکتی نہیں ہے. مگر وہی ہے گھر کی مرغی دال برابر، کیونکہ ہم کو بڑی آسانی سے ملی ہے اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اللہ رب العزت اسلام کی تعلیمات کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. اللہ کورونا بیماری سے ہم سب کی اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے صحت اور اپنے جسم کے اور اپنے اہل و عیال کے بھی صحت اور جسم کے خیال رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک بار پھر میں فاروق شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی احباب یہاں پر آئے ان کا اللہ رب العزت ان کے آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.